السلام علیکم۔ پہلی ویڈیو میں آپ کو بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 کی تشریح سمجھائی تھی۔ اب دیکھیے نظم گل بہار کالونی کا بند نمبر 3۔ بند نمبر 3 میں گل بہار کالونی میں بنے ہوئے مکانوں کی طرز تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مغربی طرز کے گھر بنائے، کچھ نے مشرقی طرز کے۔ اس سے ان کی مغرب یا مشرق یا اسلامی طرز تعمیر جو ہے اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی روایات سے متاثر ہیں۔ اور یہاں پر صورت کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، اور بعض گھر تو ہے کوٹھیوں کی طرح، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے۔ بند نمبر 4۔ بند نمبر 4 دیکھتا ہی نہیں کبھی بالکل، اور کبھی تابہ دیر دیکھتا ہے، اپنی تقدیر دیکھ کر اکثر تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ جو گل بہار کالونی کے رہنے والے ہیں یا جو لوگ یہاں پر کسی بھی وجہ سے آتے ہیں، جب وہ یہاں کی گلیاں دیکھتے ہیں، گلیوں کے پھیر دیکھتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر انہیں اپنی بری قسمت یاد آ جاتی ہے، انہیں اپنی خراب قسمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اتنی گلیاں ہیں، ان کی گلیوں کے اتنے چکر ہیں، چونکہ وہ نقشے کے مطابق ہی نہیں بنائے گئے، تو اس لیے کسی جگہ پر جانا ان کو مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی انہیں اپنے مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح سے انہوں نے یہاں پر گلیوں کے موڑ کو اپنی تقدیر کے ساتھ جوڑا ہے۔ بند نمبر 5۔ تجھ میں وہ گندا نالا بہتا ہے، مچھروں کی جو راج دہانی ہے، تیری دوری کو دیکھتا ہوں میں، تو پشاور کا کالا پانی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ یہاں پر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، گندے پانی کی نکاسی کا کوئی خاص انتظام نہیں، اور جو ہے اس کی صفائی کا بھی خاص انتظام نہیں۔ اس لیے گندے پانی کا نالا جب صفائی نہیں ہوتی تو اس کا پانی گلیوں میں بہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مچھروں کی افزائش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پشاور کا نواحی علاقہ ہے، یعنی پشاور شہر کا بالکل آخری کنارے پر واقع ہے، تو اس کو یہاں تک پہنچنا بھی شاعر کو بہت مشکل لگتا ہے۔ اس لیے شاعر نے اس کو پشاور کا کالا پانی کہا ہے۔ کالا پانی یہاں پر ایک تاریخی حوالہ ہے جس کا ذکر آپ کی تشریح میں کر دیا گیا ہے، آپ اسے غور سے پڑھ لیجئے گا۔ بند نمبر 6۔ لوٹ کر پھر وہ گھر نہیں آتا جس کا بچہ اسکول جاتا ہے کسی جا مشابہت اتنی، آدمی گھر بھی بھول جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہی بتایا ہے کہ گھر چونکہ نقشوں کے مطابق تعمیر نہیں کیے گئے، گلیاں بالکل سیدھی نہیں ہیں، راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں، بعض جگہوں پر لوگ چلتے ہیں تو آگے بند گلیاں آ جاتی ہیں۔ ایسے میں بڑوں تو بڑوں، بچوں کے لیے تو اور بھی مشکل ہے کہ وہ اسکول جاتے ہیں اور واپسی پر گھر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر گھروں کی مشابہت اتنی زیادہ ہے، ان گھر ایک جیسے ہیں، ان کی تعمیر ایک جیسی کی گئی ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے۔ بند نمبر 7۔ باوجود اتنے حادثات کے تجھ میں کلیاں دلوں کی کھلتی ہیں۔ اب یہاں پر کلیاں دلوں کی کھلتی ہیں، یہ محاورہ ہے، دل کی کلی کھلنا، اس کا مطلب ہے دل کی مرادیں پوری ہونا یا خوشی حاصل ہونا۔ شاعری بھی ہے تجھ میں فارغ بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں۔ یہاں پر شاعر نے اپنے دوست فارغ بخاری کا ذکر کیا ہے، جن سے ملنے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں۔ چونکہ وہ ان کے دوست ہیں اور دوست سے ملنے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑتا ہے، ان کے دوست ایک شاعر بھی ہیں، ایک مشہور نثر نگار بھی ہیں، بہت علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور ان کے ہاں بے شمار مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، علمی اور ادبی محفلیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شاعر کو آنا پڑتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اپنے دوست کی محبت میں یہاں آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو اس کا PDF بھی بھیج دوں گی، اور یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ کل اس نظم کے مشقی سوالات آپ کو بتاؤں گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس تشریح کو دیکھتے ہوئے اور نظم کو دیکھتے ہوئے خود سے ان سوالوں کے جواب لکھیے، یعنی سوال نمبر 1 مختصر جواب آپ اپنے خود سے لکھیے، اور یہ جو نوٹس ہیں چاہیں تو آپ پرنٹ بھی کروا سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔